جنسی تعلقات و جرائم۔ نمبر 1، زنا۔ اپنی منکوحہ بیوی کے سوا کسی اور سے جنسی اختلاط زنا ہے۔ قرآن کریم میں مومنین کی خصوصیات کے سلسلے میں کہا گیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین۔ سورۃ 23 آیت نمبر 5 اور 6۔ مفہوم یہ ہے مومن وہ ہیں جنہوں نے اپنی جنسی توانائیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں صرف اپنی بیویوں پر صرف کیا، یا ان لونڈیوں پر جو انسداد غلامی کے متعلق قرآنی احکام نازل ہونے سے پہلے، یعنی سورۃ 47 کی آیت 4 کے مطابق، جو ان کے ملک میں آ چکی تھی لیکن جنہیں نکاح کے بعد بیویوں کا ہم پلہ قرار دیا جا چکا تھا۔ ان سے زنا شوئی کے تعلقات رکھنے پر کوئی ملامت نہیں۔ اس کے بعد ہے فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ سورۃ 22 کی آیت نمبر 7، اور اس کے علاوہ سورۃ 70 کی آیات 29 سے 31 تک۔ جو کوئی ان کے علاوہ جنسی تعلقات کی کوئی صورت اختیار کرے تو وہ قانون شکنی ہوگی اور حدود خداوندی سے تجاوز، جو سنگین جرم ہے، جیسا کہ سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا ہے۔ دوسرے، زنا جرم ہے اور اس میں بجز زنا بالجبر کے مرد اور عورت دونوں یکساں مجرم ہوتے ہیں۔ سورہ النور میں ہے الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 2۔ مفہوم اس کا یہ ہے زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑوں کی سزا دو۔ یہ قانون کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی نرمی نہ برتو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ احکام خداوندی ہیں اور ان کے نتائج تمہارے سامنے آ کر رہیں گے، خواہ اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں۔ یہ سزا مومنین کے ایک گروہ کی موجودگی میں نافذ کرو جو اس کے گواہ بن سکیں کہ سزا قاعدے کے مطابق دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ اس فعل کے ارتکاب کے ثبوت کے لیے 4 عینی شاہدوں کی شرط۔ اس سلسلے میں مبادیات زنا کا ذیلی عنوان دیکھے جو آگے بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں کہا گیا ہے جرم زنا کی سزا مرد اور عورت دونوں کے لیے 100 کوڑے ہے۔ رجم یا سنسار کرنے کا ذکر قرآن میں نہیں۔ نمبر 4، لونڈی زنا کی مرتکب ہو تو اس کی سزا شریف عورت کے مقابلے میں نصف ہے، جیسا کہ فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ سورۃ 4 آیت 25۔ جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بے حیائی یعنی زنا کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا جو سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 2 میں ہے سے نصف ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت اچھے ماحول میں نہیں ہوئی اور ان کی پہلی زندگی میں اس قسم کی حرکات معیوب تصور نہیں کی جاتی تھیں، اس لیے ان سے اخلاق کا وہ بلند معیار متوقع نہیں ہو سکتا جو شریف گھرانے کی عورتوں سے متوقع ہو سکتا ہے۔ سزا کے تعین میں ان امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک عام اصول مستنبت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی جرم کی سزا کا فیصلہ کرتے وقت مجرم کے ماحول، تربیت، ذہنیت وغیرہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لونڈی کی سزا نصف مقرر کرنے سے مقصد یہی ہے۔ دوسری طرف کہا گیا ہے کہ اگر بفرض محال نبی کی بیویوں سے اس قسم کا جرم سرزد ہو تو ان کی سزا دگنی ہوگی۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ سورۃ 33 آیت 30۔ مفہوم یہ ہے اے نبی کی بیویوں،
اگر تم میں سے کسی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی تو اسے اس کی دگنی سزا ملے گی۔ قانون خداوندی کی روح سے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری زندگی کو دوسری عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، ایسے حالات پیدا نہ کرو جن سے وہ جو تمہارے زیر اثر ہوں زنا کے لیے مجبور ہو جائیں۔ سورہ النور میں ہے ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ سورت نمبر 24 آیت نمبر 33۔ مفہوم یہ ہے، اور تمہاری نوجوان لڑکیاں، نوکرانیاں یا لونڈیاں جو نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں انہیں اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس سے نہ روکو، اس طرح وہ بدکاری پر مجبور ہو جائیں گی، اور اگر کوئی انہیں اس طرح مجبور کرے گا تو قانون خداوندی میں یہ شک بھی موجود ہے کہ وہ اس جبر کے خلاف ان کی حفاظت کرے اور انہیں سامان نشو و نما مہیا کرے۔ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ ایسا کرے۔ نمبر 2، لواطت یا سحاقت۔ اگر دو مرد یا دو عورتیں فحش کی مرتکب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو۔ اس کی سزا قرآن کریم نے خود مقرر نہیں کی، لیکن اگر ان میں اصلاح کا امکان ہو تو عدالت کی ثوابدید کے مطابق انہیں معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 16۔ اگر دو مرد اس قسم کی بے حیائی کی حرکت کے مرتکب ہوں تو انہیں مناسب سزا دو، لیکن اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ اللہ کے قانون میں معافی کی گنجائش بھی ہے، جو اکثر حالات میں جرم کی روک تھام کا موجب بن کر باعث رحمت بن جاتی ہے۔ اس آیت میں صیغہ یعنی واللذان تو مذکر کا ہے، یعنی دو مرد، لیکن استنباطاً اس سے مراد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس لیے عنوان میں سحاقت بھی لکھ دیا ہے جس کے مرتکب دو عورتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے قصہ قوم لوط میں لواطت یعنی ہوموسیکشوالٹی کو بڑا ہی شنی اور مذموم فعل قرار دیا ہے۔ اس سے بھی اس فعل کا ارتکاب جرم قرار پاتا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 81 اور سورت نمبر 27 کی آیت نمبر 55۔ نوٹ: اختلاط ہم جنس کے لیے ہمارے ہاں لواطت کی اصطلاح عام ہے، لیکن چونکہ اس سے ذہن حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو خدا کے رسول تھے، اس لیے اس اصطلاح کو نہ ہی استعمال کیا جائے تو اچھا ہے۔ اس کے لیے اغلام کی اصطلاح بھی رائج کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مبادیات زنا۔ پہلی بات یہ ہے، جو عورت کسی ایسی حرکت کی مرتکب ہو جو زنا کی طرف لے جانے والی ہو، یعنی عام بے حیائی کی باتیں، اور اس کے لیے 4 گواہ موجود ہوں تو اسے مکان سے باہر جانے سے روک دینا چاہیے۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 15۔ مفہوم یہ ہے، اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی سے ایسی بے حیائی کی حرکت سرزد ہو جائے جو زنا کی طرف لے جانے کا موجب ہو سکتی ہو تو ان کے خلاف اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ اگر وہ اس کی شہادت دیں اور جرم ثابت ہو جائے تو ان عورتوں کو باہر آنے جانے سے روک دو تاکہ انہیں موت آ جائے، یا خدا کا قانون ان کے لیے ایسی صورت پیدا کر دے جس سے وہ اس قسم کی حرکات سے رک جائیں۔ مثلا اگر وہ شادی شدہ نہیں تو ان کی شادی ہو جائے۔ زنا کی سزا کا ذکر سورت 24 کی آیت 2 میں ہے اور تہمت لگانے کا سورت 24 کی آیت 4 میں۔ اس آیت میں الفاحشہ کا ترجمہ عام طور پر زنا کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کی ہے، جیسا کہ سورت نمبر 24 آیت نمبر 3 سے ظاہر ہے، اور یہاں سزا صرف پابند مسکن کرنا ہے۔
اس لیے اس سے مراد زنا نہیں بلکہ ایسی بے حیائی کی باتیں ہیں جنہیں اگر روکا نہ جائے تو وہ زنا پر منتج ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اسی لیے اس کا مفہوم مبادیات زنا لیا ہے۔ جرم زنا کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے، شادی شدہ عورت سے کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو تو اس کے مہر میں سے کچھ رقم وضع کی جا سکتی ہے۔ تفسیر مہر کے عنوان میں گزر چکی ہے۔ متعلقہ آیت ہے سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 19۔ نمبر 4، فواحش۔ پہلی بات یہ ہے، فواحش کے قریب مت جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورت نمبر 6 آیت نمبر 152، اور نیز سورت نمبر 7 آیت نمبر 33۔ مفہوم اس کا یہ ہے، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا پوشیدہ۔ دوسری بات، فواحش کی اشاعت و تشہیر مت کرو، ایسا کرنا مستوجب سزا جرم ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورت نمبر 24 آیت نمبر 19۔ مفہوم یہ ہے، یاد رکھو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت مومنین کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلائیں، انہیں اس زندگی میں بھی عزل قانون سخت سزا ملے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کس قدر تباہی کا موجب ہوتی ہیں، اور تم اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام اسباب و ذرائع آ جائیں گے جن سے معاشرے میں بے حیائی کی باتیں یا خیالات پھیلتے ہیں۔ تیسری بات، ان جرائم کے مرتکبین میں اگر اصلاح کا امکان ہو تو معافی کی گنجائش ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، سورت 3 آیت 134۔ مفہوم یہ ہے، اگر مومنین سے کبھی غلطی سے کوئی معیوب حرکت سرزد ہو جاتی ہے، یا وہ اپنے آپ پر یا ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو وہ اس پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً قانون خداوندی کو اپنے سامنے لے آتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے اپنی غلطی کے مضر اثرات سے حفاظت کا سامان طلب کر لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غلط اقدامات کے مضر اثرات سے قانون خداوندی کے سوا اور کہاں سے حفاظت مل سکتی ہے۔ نمبر 5، شریف زادیوں سے چھیڑ چھاڑ یا ان کے خلاف غلط باتیں مشہور کرنا۔ یہ سنگین جرم ہے جس کی سزا حقوق شہریت سے محرومی سے لے کر موت تک ہو سکتی ہے۔ سورہ احزاب میں پہلے کہا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورت نمبر 33 آیت نمبر 59۔ مفہوم یہ ہے، اے نبی تو اپنی بیوی اور بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ باہر نکلیں تو اپنے کپڑوں کے اوپر ایسا کشادہ سا کپڑا پہن لیا کریں جس سے زینت نمایاں نہ ہو، جیسا کہ سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں بھی کہا گیا۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں کہ شریف بیویاں جا رہی ہیں اور کوئی بدقماش انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ چیز ان کے لیے قانون خداوندی کی روح سے حفاظت اور تربیت کا موجب بن جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سورت 33 آیات 60 اور 61۔ مفہوم یہ ہے، تم اتنی احتیاط برتو، اگر اس کے بعد بھی منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دل میں خباثتیں بھری ہوئی ہیں
اور وہ فتنہ پرور جن کا کام ہی معاشرے میں شرانگیز خبریں پھیلانا ہے اپنی خباثتوں سے باز نہ آئے تو پھر ان کے خلاف قوت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ لوگ کچھ عرصے بعد یہاں سے دور ہو جائیں گے اور ان تمام مراعات سے محروم کر دیے جائیں گے جو انہیں اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو جہاں کہیں بھی ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور سختی سے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 6، تہمت تراشی۔ پہلی بات یہ ہے پاک دامن عورتوں کے خلاف تہمت لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ لائے۔ اگر جرم ثابت نہ ہو تو تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اس کے بعد اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس میں اصلاح کا امکان ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورت نمبر 24 آیات نمبر 4 اور 5۔ نیز دیکھیے آپ سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 23 اور سورت نمبر 60 کی آیت نمبر 12۔ مفہوم یہ بنتا ہے عصمت متاع گراں بہا اور مستقل قدر ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بڑی پختہ تدابیر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور اس کے بعد ایسے ساقط الاعتبار لوگوں کی جو دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائیں گواہی قبول نہ کر، اور انہیں ان حقوق سے بھی محروم کر دو جو اسلامی مملکت کے شریف انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس پر بھی اس سے باز نہ آئیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دو۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 23۔ اس لیے کہ یہ لوگ صحیح راہ چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ اس کے بعد اپنی غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قانون خداوندی میں توبہ و اصلاح کے بعد عفو اور درگزر کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ اس سے اتفاقی مجرم سزا سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے اور وہ سامان نشو و نما سے بھی محروم نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے جو شخص خود اپنی بیوی کے خلاف تہمت لگائے اور گواہ نہ لا سکے تو وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت وارد کرے، لیکن اگر اس کے خلاف اس کی بیوی اپنی بریت کے لیے بھی اسی طرح قسم اٹھا لے تو پھر وہ مجرم متصور نہیں ہوگی۔ سورہ نور میں ہے والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبین ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين۔ سورت 24 آیات 6 سے 9۔ مفہوم یہ ہے جو لوگ خود اپنی بیویوں کے خلاف تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے معاملے میں یوں فیصلہ کیا جائے کہ مرد 4 بار اللہ کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، یعنی میں ان تمام حقوق و مفادات سے محروم کر دیا جاؤں جو مجھے مملکت خداوندی یعنی اسلامی حکومت کا شہری ہونے کی حیثیت سے حاصل ہیں۔ اس سے وہ عورت مجرم قرار پا جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی مدافعت میں بھی اسی طرح خدا کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دے کہ وہ مرد جھوٹ بولتا ہے اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو، یعنی مجھے اس حلف دروغ گوئی کی سزا ملے، تو اس سے وہ بری ذمہ ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے جرم خود کرے، خواہ وہ کوئی جرم ہو، اور اس کی تہمت دوسرے پر لگا دے تو یہ جرم ہے،
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 112۔ مفہوم یہ ہے، سوچو کہ اگر کوئی شخص جرم یا خطا تو خود کرے اور اسے تھوپ دے کسی دوسرے بے گناہ کے سر، تو یہ بجائے خواہش بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے اوپر دوہرا بوجھ لاد لیا، ایک تو اس جرم کا بوجھ جو اس سے سرزد ہو گیا تھا، اور دوسرا اس بہتان کا بوجھ جو اس نے دوسرے کے اوپر لگا دیا۔ نمبر 7، پرائیویسی۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ سورہ نور میں ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ سورت نمبر 24 آیات نمبر 27 تا 29۔ اے جماعت مومنین، جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے ہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ، اور تمام اہل خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اور ان کے لیے نیک آرزویں لے کر جاؤ۔ ان آداب معاشرت کی نگہداشت تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرہ انسانی روابط کے عمدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ۔ کوئی شک بھی ہو، دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تمہیں اس کی اجازت مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیں، دل میں کوئی گرانی لیے بغیر واپس آ جاؤ۔ ان امور کی نگہداشت سے تمہارے حالات سنورے رہیں گے۔ اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ایسے مکانات میں بلا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں تمہارا سامان رکھا ہے، جیسے گودام وغیرہ، لیکن اگر وہ مشترکہ گودام ہے اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھو، خدا کا قانون مکافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو۔ نمبر 8، عورتوں کی طرف سے سرکشی۔ اس کے لیے پہلے افہام و تفہیم سے کام لیا جائے، پھر انہیں عارضی طور پر الگ کر دیا جائے۔ اگر اس پر بھی وہ باز نہ آئیں تو عدالت بدنی سزا دے سکتی ہے، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا۔ عورت بھی مرد کے خلاف اسی قسم کی چارہ جوئی کر سکتی ہے، جیسا کہ سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت اس سے پہلے میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق عنوان میں آ چکی ہے۔ دیکھیے عنوان طلاق اور ایک غلط فہمی کا ازالہ۔